الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے، اور 18ویں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون اور اس کے بعد سورہ النور۔ سورہ مومنون کی جو پہلی 10 آیات ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان 10 آیات کے اوپر پورا اترا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی صرف 10 آیات، اس کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ صفات پائی گئی وہ جنت کا مستحق ٹھہرا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکہ کے متوسط دور میں، درمیانی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا نام سورہ مومنون اس وجہ سے ہے کہ ایسی سورہ جس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک آدمی مومن ہوگا تو اس کے اندر یہ صفات لازمی ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو ہم بکے ہوئے ہیں، ہم بک گئے ہیں، نہ ہمارا اپنی جان میں نہ ہمارا اپنے مال میں اختیار ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، جنت ہماری ہے لیکن ہمارا اپنے آپ میں اور اپنے مال میں اختیار نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے سب کچھ۔ وہ جو 10 آیات کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہے وہ کیا صفات ہے؟ یہ کہ وہ ان کا ایمان سچا ہے اور وہ نفاق اور ریا سے پاک ہے، منافقت سے اور دکھاوے سے یہ پاک ہے۔ سچے مومن پہلی صفت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریب کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دیتے ہیں اور پھر ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس کا کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دیکھ لے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس نے شرک کیا۔ اور یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو بھی آپ عمل کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا الطیب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک اور صاف ہے اور وہ قبول نہیں کرتا مگر وہی جو خالص ہو، پاک ہو اور صاف ہو۔ اسی طرح نفاق، اگر کسی آدمی کے اندر منافقت ہو تو اس کا ایمان قابل بھروسہ نہیں ہے، اور قرآن نے بارہا اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں جہاں پر ان کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پر بھاگتے رہتے ہیں، جہاں پر خطرہ ہو وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ تو منافقوں کو اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو مسلمان بنے پھرتے ہیں، اور اگر کفر میں ان کو فائدہ ملتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو مومنوں کے ساتھ ہم ایسی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ کفر سے خطرہ ہو مسلمانوں کی طرف آتے ہیں، اسلام کو خطرہ ہو تو چپ کے بنے پڑتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے قرآن اس کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے کہ یہ ایسی لوگ جو ہے یہ بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فائدہ تو ادھر نہیں تو بس چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ دوسری جو صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے کہ الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی پوری حضور قلب سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور منافقین کی ایک صفت ہی بیان فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وہ نمازوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتی الا کسالى، مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ، نمازوں کی طرف نہیں آتے مگر نہ چاہتے ہوئے، بعد اللہ خواستہ نماز کی طرف آتے ہیں
منافقین کیوں نماز کے لیے آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے تاکہ ان کا شمار مسلمانوں میں ہو جایا کرے. دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو اگر یہ سستی اور کاہلی ہو، نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے. پوری تیاری کے ساتھ، پوری زینت اور آرائش کے ساتھ نماز کے لیے آنا چاہیے. یہ نہیں کہ گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. نہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ویل ڈریس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے آئے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اور خوبصورتی وہ پکڑو جب آپ ہر نماز کے لیے آتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دے گا کچھ لوگوں کو کہ وہ کام سے آئے ہوئے ہیں، پسینے اور گرد و غبار، اور اسی حالت میں وہ مسجد میں آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ شاور لیتے، غسل کر لیتے اور پھر مسجد میں آتے تو اچھا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پیاز کھائے اور گارلک کھائے اور پھر مسجد میں آئے کہ اس کی منہ سے بدبو آ رہی ہو. منع فرمایا ہے اس سے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے دیوار کے اوپر تھوکا تھا تو اس کی وہ نشانات پڑ جاتے ہیں، اس سے منع فرمایا ہے. جب آپ مسجد آتے ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ، پھر جب آپ مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ. یہ نہیں کہ جیسی نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو چیز جو آپ بھول گئے ہیں وہ سب یاد کرنا شروع کرے. کاروبار ہے تو کاروبار، گھر کے معاملات، بچوں کے، وہ آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیوں؟ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو میننگ کا نہیں پتہ، تو یہ بہت زیادہ ہے کہ اس کی توجہ بھٹکے گی اور شیطان بھٹکاتا رہتا ہے. اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو ہمیں سمجھ آنی چاہیے، اور جب ہم سمجھیں گے، جب قرآن وہ پڑھ رہے ہو، ہم سن رہے ہوں، تو یہ ہمارے اوپر ہماری کیفیت تبدیل کرے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب مومنوں پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ کہ نماز وہ اس میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. بھئی امام صاحب نے نماز شروع کی، ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی. یہ غفلت ہی ہے. جو فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ ہم اس کے اوپر تھوڑا غور کریں، اس کے اوپر تھوڑی محنت کریں. جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے، اور قرآن کو روزانہ کی بنیاد پر ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہے ہیں. تیسری جو صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لغویات سے، فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. فضول، بے فائدہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے حسن میں سے ہے کہ انسان ہر اس چیز کو ترک کر دے، چھوڑ دے جو بے فائدہ ہو. یعنی جو چیز نہ آپ کو دنیا کا فائدہ دیتے ہو نہ آخرت کا، اس کے اوپر اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو یہ لغویات ہے. اور مومن کی صفت ہی نہیں ہے کہ وہ لغویات میں اپنا ٹائم ویسٹ کرے. جو آج کل سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کے ساتھ موبائل ہے اور لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں کے اوپر گھنٹے لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فضول گپے مار کر اور بے فائدہ چیزوں کے اندر اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ بیہودہ چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے. جو لوگ جنت جانے والے ہیں ان کی صفت یہ نہیں ہے. جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ فضول اور بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں. یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اچھی بات ہے،
لیکن وہاں پر بھی ہماری جو گفتگو ہو وہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہ ہو، ورنہ ہم کو اس کے بابت پوچھا جائے گا۔ تو اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں پر ہمارے اوقات گزر رہے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، اور زکوٰۃ جو اگر ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، ان کے اوپر نصاب برابر ہے ان کے پاس، تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں کہ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ مومن کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ بیہودہ بے حیائی کے کام اور زنا سے قریب کرنے والی چیزوں کی طرف جائے گا، وہ مومن ہی نہیں ہے پھر اگر جائے گا تو جنتیوں کی صفت اللہ سبحانہ نے فرمائی کہ بے حیائی سے دور رہتے ہیں، زنا سے قریب کی جانے والی چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ اور نمبر 6 کہ وہ اپنی امانتوں کے اندر اس کے حفاظت کرتے ہیں اور اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے پاس کسی کی امانت ہو اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کی امانتیں ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں تو اس کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں۔ دوسری کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم کو جو امانت دی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرتے، یعنی ہمارا یہ پورا جسم، ہماری یہ آنکھیں، دماغ، یہ کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح جو وقت اور زندگی ہے اللہ کی طرف سے دی گئی، یہ امانت ہے، اور وہ اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی کہ عہد کو توڑتے ہیں، اللہ سے کی ہوئی عہد کو بھی نہیں توڑتے، اس کو پورا کرتے ہیں، اور انسانوں سے بھی کی ہوئے عہدوں کو وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے کن لوگوں کی صفت؟ جنتیوں کی صفت، جو ہمیں کہتے ہیں کہ وعدہ کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے۔ بھائی یہ قرآن بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کے جو اللہ کے ساتھ عہد ہے، ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اس بات کا ہم نے اقرار کر رکھا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم نے اسی کی بندگی کرنے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم نے اس کو مانا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جب آپ عہد کرتے ہیں، اس عہد کے ساتھ ہی، اس کلمے کے ساتھ ہی ہم اپنی مسلمان ماں باپ سے وراثت پاتے ہیں، اور ہمیں ایک مسلمان کا سٹیٹس ملتا ہے سوسائٹی میں اسی عہد کے ساتھ، اور اسی سٹیٹس کے ساتھ ہماری نکاح اور ہم اپنے ازواج کے ساتھ نکاح میں بنتے ہیں۔ تو یہ مسلمان سٹیٹس آپ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر جو آپ نے عہد کیا ہے اس کی پاسداری نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور اگلی جو صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کو لگا رہتا ہے کہ کون سی نماز کا ٹائم ہے۔ پھر نماز کی حفاظت کا یہ بھی ہے کہ وہ پوری جو اس کی آداب اور شرائط ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ چند اوصاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو مومن ہیں، ان کی یہ اوصاف قرآن نے ذکر فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل، کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، پھر نطفہ ہوتا ہے، نطفہ پھر کچھ وقت کے بعد خون کا لوتڑا بن جاتا ہے، وہ خون کا لوتڑا پھر وہ گوشت کا لوتڑا بن جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد اس کے اندر ہڈی آ جاتی ہیں، پھر اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اور پھر اس کی پوری صورت بن جاتی ہے۔ یہ قرآن نے آیت 12 سے 16 کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا کینیڈا کے سائنسدان مورس بکائے، جب اس نے
قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کیا، وہ اس کی ایمبریالوجی کے اوپر اور اس کے اوپر اس کی تحقیق ہے، اس کی ریسرچ ہے، وہ ایک نام ہے اس فیلڈ کے اندر. جب اس نے یہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ 1400 برس پہلے مکہ کے اندر، عرب کے اندر ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس طرح کی بات کہتا ہے. اس وقت تو خوربین بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی. ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی یہ بات ایکسپلین کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ پکار اٹھا کہ یہ کوئی ڈیوائن میسج ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور وہ ایمان لے آیا. پروفیسر مورس بکائے، اس کی کتاب ابھی چھپی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، سمندروں سے کس طریقے سے یہ سائیکل یہ چل پڑتا ہے کہ دھوپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمندروں سے وہ پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اوپر کو اٹھتا ہے، بادل بن جاتے ہیں. اس کے بادلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہواؤں کے ذریعے سے دوسرے علاقوں میں لے جاتا ہے، برساتا ہے، پھر زمین اس کو جذب کرتی ہے اور اس کو سٹوریج بنا دیتی ہے، اور پھر وہی بادلیں کچھ اس کے گلیشیئر بن جاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں ہمارے لیے سٹوریج بن جاتے ہیں. ایک پورا سائیکل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ ذات کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے اس پانی کو زمین کے اندر ذخیرہ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے ذکر فرمائے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ تمام جو پیغمبر تھے ان کی ایک ہی دعوت تھی کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی حضور آپ نے پیش ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے. سبھی نے ایک دن کی دعوت دی ہے، تمام پیغمبروں نے. اور پھر فرمایا کہ پچھلے پیغمبروں کی امتیں وہ فرقوں کے اندر بٹ گئی ہیں، تو آپ ان کی طرح فرقوں کے اندر نہ بٹنا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر بھی ہر ایک نے اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. ہر ایک اپنے آپ کو درست اور دوسرے کو گمراہ سمجھ رہا ہے، اور جو اللہ کی کتاب ہے وہ بحیثیت مجموعی سب نے چھوڑ کر رکھا ہے. سورہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور یہی انسان کی اصل تقسیم ہے. ایک نیک بخت لوگ کہ نیک لوگ کہ ان کا اعمال نامہ باری ہوگا، اور دوسری شقی القلب لوگ، بدبخت لوگ کہ ان کا نامہ اعمال وہ ہلکا ہوگا. اور اس وقت وہ اپنے رب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک بنیں گے، نیک عمل کریں گے، لیکن پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی. اس کے بعد ذکر ہوا ہے سورہ نور. یہ مدنی سورہ ہے اور تقریباً 6 ہجری کے اندر یہ نازل ہوا ہے. اس موقع پر غزوہ بنو قریظہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی سفر پر یا غزوے پر جاتے تھے تو ان کی جو ازواج مطہرات تھی ان کے درمیان وہ لاٹری کیا کرتے تھے، یعنی تمام کی حقوق برابر تھے. کسی ایک کو لے جانا ہے تو ان کے اوپر ٹاس ہوتا تھا کہ کون جائے گی. تو اس سفر میں غزوہ بنو قریظہ کے لیے جب جا رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نکل آیا، وہ اس سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی. یہ جو غزوہ بنی مصطلق ہے، انہوں نے مسلمانوں کے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کی سرکوبی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اس غزوہ میں منافقین کی سب سے زیادہ تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. واپسی پر جب وہ غزوہ بنو قریظہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور وہاں پر انصار اور مہاجرین کی 2 غلاموں کی آپس میں پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہو گیا تو انصار کے جو غلام تھے انہوں نے انصار کو بلایا کہ آؤ میری مدد کے لیے. جو مہاجرین کا غلام تھا انہوں نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا، اور دونوں مسلمان اور مہاجرین جھگڑے میں آپس کے اوپر نکل آئے، جھگڑنے لگے
کہ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے اور ان کو روکا، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور اس نے نصارہ کو، انصار صحابہ کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ تم ہی لوگوں کہ تمہاری مثال ایسی ہے، ان مہاجروں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو آپ کھانا ڈالو، اس کو کھلاؤ پھلاؤ اور پھر تم ہی کو بمبور ڈالے. تم ہی لوگ تھے کہ تم نے ان کو جگہ دی، اپنے جائیدادوں میں ان کو شریک کیا اور ان کی آپ نے سپورٹ اور مدد کی، ابھی تمہارے اوپر ہی چڑھ دوڑ رہے ہیں. یعنی ان کو بڑکا رہے تھے. اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم میں جو عزت والا ہوگا بے عزتوں کو نکالے گا، ذلیلوں کو نکالے گا. یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. پھر مدینے کے قریب ایک آخری منزل پر جب وہ رکے تھے، رات کا وقت تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح سویرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ رات گزار کر صبح سویرے اپنی منزل کی طرف چل پڑتے. تو صبح سویرے جب وہ چل پڑے تو وہ کہتے کہ میں رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. تو جب میں واپس اپنی خیمے کی قریب پہنچ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے. تو میں واپس ان جگہوں پر گئی اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے جو میں گم کر گئی تھی. اتنی میں قافلہ روانہ ہو گیا اور جو میرا ہودہ تھا، جو کہ جاوا جو ایک ٹوکری سی ہوتی ہے ہودہ اونٹ پر رکھتے ہیں، اس میں عورتیں پردہ کے ساتھ بیٹھتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کی ذمہ لگائی تھی کہ وہ اس کو اٹھائیں گے اور اونٹ پر رکھیں گے تاکہ عائشہ صدیقہ اس کے اندر سفر کرے. وہ کہتے ہیں کہ وہ 4 صحابہ نے وہ ہودہ اٹھائی، اونٹ پر رکھا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں اس کے اندر نہیں ہوں. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کو کھانے کو بہت کم ملتا تھا تو بہت وزن گھٹ گیا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. 4 صحابہ نے جب اٹھایا تو ان کو فیل نہیں ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے. قافلہ چل پڑا اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ گئے. وہ فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی قافلہ نکل چکا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی چادر اوڑھ کر میں بیٹھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوگا تو کسی کو میرے پیچھے بیچ دیں گے. اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ جیسی روشنی لگی، سورج نکل آیا تو ایک صحابی وہ ایک صحابی وہ رہ گئے تھے اور ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ زیادہ نیند کرتے تھے اور لیٹ سے اٹھنے کی ان کی عادت تھی. اور ان کی بیوی نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت بھی لگائی تھی کہ یہ صبح بہت دیر سے جاگتا ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے جاگ نہیں آتی، لیٹ اٹھ پاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جیسے ہی اٹھو تو اس وقت فجر کی نماز پڑھا کر. وہ لیٹ سے اٹھے اور کچھ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکتے تھے کہ آپ بعد میں ہمارے آنا، کہ اگر قافلے سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ اس کو اٹھا کر قافلے میں لے آنا. وہ صحابی انہوں نے پردے کے احکامات سے پہلے اور جب عائشہ صدیقہ چھوٹی تھی تو ان کو کئی مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا، پہچان رہے تھے ان کو. تو جیسے انہوں نے ان کی نظر ان کے اوپر پڑی تو انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کوئی بات عائشہ صدیقہ سے نہیں کی، اپنی اونٹ کو انہوں نے آگے کر دیا، بٹھا دیا اور عائشہ صدیقہ اس کے اوپر بیٹھ گئی. وہ اس اونٹ کی مہار پکڑ کر روانہ ہو گئے اور قافلے کے پیچھے آ گئے. دوپہر کے وقت جب وہ پڑاؤ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ دوپہر کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے یہ ان کے قریب پہنچ گئے. تو سب قافلے والوں نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس صحابی کے ساتھ وہ مہار پکڑے ہوئے ہیں اور عائشہ صدیقہ اوپر بیٹھی ہے، وہ ان کو اپنے قافلے کو جا لیا. عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ اس راستے میں کوئی بھی بات اس صحابی نے میرے ساتھ نہیں کی، خاموشی سے آ رہے ہیں. جیسے یہ قافلے کو انہوں نے جوائن کیا، عبداللہ ابن ابی اس نے واویلا شروع کر دیا کہ لوگو آپ کی پیغمبر کی بیوی نعوذ باللہ بچ کر نہیں آئی ہے. اور اس نے کہا کہ آپ کی پیغمبر کی بیوی اس نے ایک اجنبی اور ایک پرائے آدمی کے ساتھ رات گزاری ہے، اور اس نے خدا کی قسم کہی کہ بچ کر نہیں آئی ہوگی.
اور ایک طوفان برپا کر دیا اس نے، اور اس کا پروپیگنڈا اور جتنے منافقین اس غزوہ میں ساتھ تھے انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا لیا، اور اتنا اس کے اوپر باتیں شروع ہو گئی، اور ہر ایک جو ہے نا اس کے اندر مرچ مسالہ لگا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قافلے کے کوچ کا حکم دیا، اور کہیں بھی انہوں نے آرام اس کے بعد نہیں کیا، مسلسل سفر کیا۔ مدینہ پہنچ کر ہر جگہ یہی باتیں منافقین پھیلا رہے تھے، اور یہود بھی اس کے اندر یہ حصہ لے رہے تھے، مشرکین، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، میں بیمار ہو گئی اور رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی میں بیمار ہوتی تھی میری بہت زیادہ تیمارداری کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے، لیکن جب بھی گھر آتے تو خادمہ سے پوچھتی کہ کیسی ہے یہ، اور پھر وہ نکل جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری مدینہ کے اندر منافقین یہ طوفان برپا کیے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور بعض صحابہ سے پوچھا کہ آپ کی عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ انہوں نے اچھی رائے دی کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ کو ہے کوئی تو عورتوں کی کمی نہیں ہے، اور نکاح کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے کوئی برائی اس کے اندر نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ جب میں آٹا گوندتی ہوں عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے کہتی ہوں کہ اس کا خیال رکھنا کہ بکری اس کو نہ کھالے، تو وہ سو جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے، یہ اس خامی کے علاوہ میں نے اس کے اندر کوئی خامی نہیں دیکھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اس پروپیگنڈے کے اندر بعض مخلصین صحابہ بھی انوالو ہو گئے، اس لیے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگ اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بعض بدری صحابی اس پروپیگنڈے کے اندر وہ انوالو ہو گئے تھے، مطلب ہے کہ ناسمجھی اور نادانی کی وجہ سے۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں مستح ایک صحابی تھی، بدری صحابی تھے، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے تھے، اس کی والدہ کے ساتھ میں رفع حاجت کے لیے باہر نکلی تو اس کی ماں نے راستے میں ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا کہ اب اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ غارت ہو مستح، تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے جو بدری صحابی ہے اس کو بد دعا دیتی ہو، تو اس نے کہا آپ کو کیا معلوم، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے اور وہ بھی یہی باتیں کہتا ہے جو آپ کے بارے میں۔ تو انہوں نے فرسٹ ٹائم عائشہ صدیقہ نے یہ بات سنی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں رفع حاجت کے لیے نکلی تھی لیکن میں رفع حاجت بھول گئی، گھر آئی اور مسلسل روتے جا رہی ہوں اور میرے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے گھر آئی، باپ، تو وہ کہتے ہیں کہ پورا مہینہ تقریباً گزر گیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کون ہے کہ مجھے اس آدمی کے حملوں سے بچائے جس نے میری گھر والوں کے اوپر رقیق حملے کر کے مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ اندازہ کرے اللہ کے آخری پیغمبر جن کے پاس وہی آتی ہے، پورا ایک مہینہ گزرتا ہے اور ان کو اپنی بیوی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ظاہری بات ہے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا کیا، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو جو لوگ ہمارے سامنے یہ غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں نا، بڑے بڑے پیر بنتے ہیں اور بڑے بڑے جنات کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جنات آتے ہیں، تو اللہ کے آخری پیغمبر جن کے اوپر قرآن وحی آتی ہے ان کو ایک مہینے تک پتہ نہیں چلتا۔ اور اس دوران قبیلے اوس کے سردار وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے، اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے ہو تو ہم ان کی گردن اڑا دیں، اور اگر وہ دوسرے قبیلے میں ہو تو ہمیں حکم دے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ خزرج کے سردار اٹھے اور اس نے اوس کے سردار کو کہا کہ جھوٹ بولتے ہو تم۔ وہ بھی بہت مخلص صحابی تھے،
لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ ایک جو قبیلے کا جو عصبیت ہوتی ہے، ریسزم کا ہوتا ہے، وہ ان کے اندر ابھی تک تھا تھوڑا بہت. تو اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم کبھی یہ بات نہ کہتے کہ تم اس کی گردن اڑا دو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو وہاں پر رفع دفع کر دیا. اور پھر عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور والدہ کے سامنے پوچھا کہ بتاؤ عائشہ کہ معاملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں ان کو، میں کتنی بھی اپنی صفائیاں پیش کروں لوگ کوئی بھی میری صفائی قبول نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ اور ان کا وہ نام ذکر کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی صفائی پیش کی تھی. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ شاہد من اہلی، کہ ان کی صفائی قرآن نے ذکر کی ہے. اور تو کہتے کہ میں نام یاد کرنا چاہ رہی تھی لیکن بھول رہی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران سورہ نور کا نزول شروع ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے. اور جب سورہ نازل ہوئی تو وحی ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ معافی کس کی طرف سے ہے، یہ میری صفائی کس کی طرف سے ہے؟ تو آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے. اور آپ کی صفائی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور نازل فرمائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے اس کو کوڑے لگائے جائے. اور زانی آدمی نکاح نہ کرے مگر زانی عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زانی عورت نکاح نہ کرے مگر زانی مرد یا مشرک مرد سے. یہ ایک دوسرے کو جوڑ کھاتے ہیں. اور مومن مرد مومن عورت سے اور مومن عورت مومن مرد سے نکاح کرے. اور فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. اور خبیث مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں. ایک مرتبہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کو ایک آدمی نے خط لکھا اور خط پر اس نے اپنا نام نہیں لکھا. خط اس نے یہ لکھا کہ مولانا مجھے اس بارے میں مشورہ دے کہ میرا ایک عورت کے ساتھ تعلق تھا، اور پھر اس تعلق میں اس نے اپنا جسم بھی میرے حوالے کیا. میں نے اس سے جسم کا بھی فائدہ اٹھایا اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا. اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی خاندان کی ساری عورتیں خراب ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو جو میں نے وعدے وعید کی ہیں تو اس کو میں کیا کروں؟ اگر میں وعدے وعید کو پورا نہیں کرتا تو پھر تب بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ان کو یہ آیات کوٹ کی تھی قرآن کی کہ الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات، کہ ناپاک مرد وہ ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. فرمایا کہ جس عورت کو تم خود گندہ کر چکے ہو، تم خود گندے ہو، تو آپ کے لیے یہی جگہ ٹھیک ہے. آپ جب اس کو گندگی کے اوپر مجبور کر رہے تھے اور اس کو ورغلا رہے تھے تو اس وقت آپ کون سے طبقے سے تھے؟ جب آپ یہ کام کر رہے تھے آپ بھی تو برے طبقے سے تھے، ناپاکوں میں سے تھے. اسی وجہ سے آپ وہاں ناپاکی کے لیے گئے. اور جب آپ کو تو آپ تو بالکل پرفیکٹ جگہ پر گئے ہو، بالکل اپروپریٹ جگہ پر، صحیح جگہ پر گئے ہو، وہی جگہ آپ کے لیے درست ہے. ابھی آپ جو باقی پاک عورتیں ہیں ان کو گندہ مت کرو. یہی وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ کوئی مومن ایک بدکار اور ناپاک جگہ پر اور نگاہ میں اس طرح کے نہیں رکھ سکتا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی کہ آپ کسی کے اوپر تہمت لگائے اور الزام لگائے، اور جو تہمت لگائے گا وہ 4 گواہ پیش کرے گا. اور اسی سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کہیں کسی کو برائی کرتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو آپ خاموش رہے. اگر آپ 3 آدمی ہیں اور آپ نے کسی کو بدکاری کرتے دیکھا
تو آپ خاموش رہیں گے, کسی کو نہیں بتائیں گے. اگر آپ بتائیں گے اور آپ کے پاس 4 موقع کے گواہ نہیں ہیں تو حد آپ کے اوپر جاری کر دی جائے گی. یہ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ معاشرے کے اندر لوگ برائی کی باتیں کریں, لوگوں کے دماغوں کو گندا کرے, ان کی سوچوں کو اور ان کے فکر کو گندا کرے. آپ نے دیکھا, خاموش ہو جاؤ, ثبوت ہے تو لاؤ, نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ. اسی طریقے سے اگر ایک آدمی اپنی زوج کو اس طرح دیکھے تو وہ کیا کرے؟ وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس کے بارے میں قرآن نے قانون ذکر فرمایا کہ یہ آدمی عدالت میں آ کر گواہی دے کے 4 مرتبہ کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, اور اگر جو یہ کہہ رہا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. اور اگر عورت بھی یہی قسم کھائے کہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے اور میں سچ کہہ رہی ہوں, اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت, تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں نے قسمیں کھائی ہیں, ایک تو اس میں جھوٹا ہے. تو اگر یہ قسم کھائے تو دنیا میں تو ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے, ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, لیکن یہ پرماننٹ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, ان کی دوبارہ آپس میں کبھی بھی فار ایور نکاح نہیں ہو سکتا. یہ قرآن نے قانون بنا دیا ہے. اور جو آج ہم دیکھتے ہیں نا, پاکستان میں دیکھتے ہیں, اپنے ان ممالک میں دیکھتے ہیں, غیرت کے نام پر قتل, کہ جی اپنی بہن کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا, نعوذ باللہ, بیوی کے ساتھ شک پڑ گیا, موبائل میں کوئی فون آ گیا, میسج آ گیا, اور فوراً جو ہے قتل کر دیتے ہیں. تو کیا یہ لوگ جو یہ قتل کرتے ہیں اسلام کے نام پر, غیرت کے نام پر, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرتی تھے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرتی تھے؟ تو یہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ کسی جان کو قتل کرے. یہ ہمیں رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ غیرت کے نام پر تیش میں آ کر اپنی بچی, اپنی بہن, اپنی بیوی, اپنے گھر کی عورتیں, ان کو اس طریقے سے بے دریغ قتل کرنا. یہ غلط تصورات ہمارے معاشرے کے اندر پنپ گئے ہیں, اور پھر اس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے, غیرت کا نام دیا جاتا ہے. کیا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غیرت تھا؟ نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے قانون کا راستہ ہمیں بتایا ہے, قرآن نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کیا کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے ان معاملات کو ڈیل کرنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ان کے دماغ میں آ رہا ہے اور جو معاشرے کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہمارے ہاں, کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا اور پھر اس طرح بالکل نارمل زندگی گزارنا. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر کسی سمجھے بوجھے آپ کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, 4 گواہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں, اور آپ نے کچھ دیکھا بھی نہیں, اور ظن کے اوپر, خیال کے اوپر اور گمان کے اوپر اس طرح سوچنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اسلامی قانون کے مطابق اس آدمی کے اوپر حد جاری کی جائے گی, اور یہ پرماننٹ جھوٹا تصور ہوگا, اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگایا تھا, ان سب پر حد جاری کر دی گئی تھی, سب پر حد جاری کر دی گئی تھی. اور اس طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر پردے کے احکامات کا ذکر ہے, اور فرمایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو. ایک صحابی نے بار بار پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اجازت کی کیا ضرورت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوں اور آپ کی والدہ